अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के अपने शो में हम 3 मौज़ूआत लेकर आए हैं जो अपने व्यूअर्स के सामने रखेंगे और जिस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे पर बात करेंगे और इस ज़िम्न में जो एक बेमकसद बहस छिड़ चुकी है जो पाकिस्तान के एटमी हथियारों से मुताल्लिक की जा रही है उस पर बात करेंगे। और क्या सदर ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ अपनी मुमकिन मुलाकात में ये मामला उठाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम सदर ट्रंप के इस ऐलान का कि अमेरिका तालिबान से बगराम एयर बेस वापस लेगा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मुमकिन है भी या नहीं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम चाबहार बंदरगाह पर अमरीकी पाबंदी और भारत की बढ़ती हुई परेशानियों से मुताल्लिक बात करेंगे। तो ये हैं आज के मौज़ूआत। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, आगाज़ कर दिया हमने आज के प्रोग्राम का। हमने कल भी डिस्कस किया जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहिदा हुआ, काफ़ी तफसीली तौर पे हमने उस पर भी रोशनी डाली। लेकिन एक एस्पेक्ट है जो हमसे रह गया। आप हमारे व्यूअर्स को विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्ट्रेट फॉरवर्डली बताएं कि क्या पाकिस्तान अपने एटमी हथियार सऊदी अरेबिया में जाकर नस्ब करेगा या नहीं। खैर, भारतीय मीडिया तो इस मामले को बहुत उछाल रहा है। नहीं, वो तो देखिए, हमारे भी यहाँ कुछ नादान लोग हैं जो कि इस बहस में पड़ गए हैं। और जिस तरह हमने गुज़श्ता रोज़ भी कहा था कि ये कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है। वो इसराइल भी है, भारत भी है। हम ये भी जानते हैं कि सऊदी अरब से किसको दुश्मनी हो सकती है। और ये दिफाई मुआहिदा तो वही डिटर करने के लिए है ना, एग्रेशन को। तो उसमें हमने कल बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर ली थी। बिल्कुल। लेकिन कल से मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ ऐसे बयानात पाकिस्तान से भी आ रहे हैं कि जी हम एटमी हथियार भेज देंगे और सब कुछ हो जाएगा। तो पहले थोड़ी सी कानूनी सूरत हाल को जान लेते हैं। बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोगों को तो शायद मालूम भी नहीं है कि कानूनी पोजीशन क्या है। सही। इस वजह से लोगों के जहनों में भी एक कन्फ्यूजन सी पैदा हो गई है। जी। पहले तो ये बात देखिए, सबको मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, दुनिया को तो शायद मालूम ही है, पाकिस्तान में लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। जी। हमने उसको न कभी साइन किया। हमने उस पे जो मुज़ाकरात हुए थे 1960s में और फिर 70 में ये इफ़ेक्टिव हुई ट्रीटी, उसमें हमने मुज़ाकरात में ज़रूर हिस्सा लिया। लेकिन हमारी शर्त यही थी कि जब तक भारत इसको साइन नहीं करेगा हम भी नहीं करेंगे। फिर हमने बाद में बेशुमार प्रपोजल दी कि जी जनूबी एशिया को नॉन न्यूक्लियर वेपन्स जो है रीजन बना देना चाहिए, लेकिन भारत ने उस पर भी कभी इत्तेफाक नहीं किया। तो हमने भी नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे कभी दस्तखत नहीं किए। तो हम पे जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं वो हम पे लागू नहीं होती। सही। ठीक है। लेकिन जब एक ट्रीटी साइन होती है ना दुनिया में और उसको मेजॉरिटी लोग उसको मान लेते हैं, तो एक इंटरनेशनल लीगल नॉर्म क्रिएट हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। सही। तो ये भी एक नॉर्म हो गया कि जो प्रोविजंस हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की, अगर कोई ट्रीटी में नहीं भी है, किसी ने साइन नहीं भी किया हुआ, तो कम अज़ कम उनको ऑब्जर्व ज़रूर करेगा। सही। सही। अब 2 इश्यूज आते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन और एक होती है वर्टिकल प्रोलिफरेशन। अब हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो पाकिस्तान बिल्कुल उस पर कमिटेड है कि वो अपनी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं किसी के साथ शेयर नहीं करेगा और किसी को मदद नहीं करेगा किसी मुल्क को कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सके। सही। जहाँ तक वर्टिकल का ताल्लुक़ है, वो तो एक डायनामिक प्रोसेस है। जो हमारा हरीफ जो है भारत, हमारा दुश्मन, वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फर्स्ट स्ट्राइक से सेकंड स्ट्राइक पे जाएगा, तो पाकिस्तान को भी लामहाला अपना जो वर्टिकल प्रोलिफरेशन है वो करनी ही पड़ती है। अपने एडवांसमेंट भी करनी पड़ती है मिसाइल्स में, अपने प्रोग्राम भी एडवांस उसमें प्रोग्रेस लानी पड़ती है। तो एक डायनामिक प्रोसेस है, वो मुंजमद नहीं है, कहने का मकसद ये है। तो अब अगर आप देखिए तो सऊदी अरब जो है वो NPT का मेंबर है। उस पे तो वो जो सारी प्रोविजंस हैं, ऑब्लिगेशंस जो हैं
این پی ٹی کی وہ تو لاگو ہوتی ہیں. بالکل. اب این پی ٹی کہتا کیا ہے, ٹریٹی کہتی کیا ہے, پہلے یہ جان لیتے ہیں. اس میں جو آرٹیکل 1 اور آرٹیکل 2 ہے این پی ٹی کا, بڑے واضح ہے کہ کوئی بھی جو ہے نان نیوکلیر ویپن اسٹیٹ, کیونکہ این پی ٹی میں صرف 5 نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ کو ریکگنائز کیا ہوا ہے. اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں؟ اس میں رشیا ہے, چائنا, یو ایس, فرانس اور چین. تو یہ صرف 5 ممالک ہیں جن کو این پی ٹی تسلیم کرتی ہے ایز نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ. باقی جتنے بھی ہیں وہ نان نیوکلیر ویپنز اسٹیٹس ہیں. گو کہ ان کو یہ ایک کہہ سکتی ہیں کہ آپ رائٹ حاصل ہے کہ وہ پیسفل پرپزز کے لیے نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کریں, لیکن ان کو نیوکلیر ویپنز بنانے کی اجازت نہیں ہے. اب اگر آپ آرٹیکل 2 دیکھیے, جو کہ ہمارے ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں اسکرین پہ, کہ جو نان نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ ہیں ان پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی نیوکلیر ٹیکنالوجی ریسیو بھی نہ کریں اور نیوکلیر ویپنز بھی نہ بنائیں, اور کوئی بھی ایکسپلوسیو ڈیوائسز جو ہیں ان کا کنٹرول بھی ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آبلیگیشنز بڑی کلیئر ہیں. اب سعودی عرب, وی آل نو کہ سعودی عرب نے ہمیشہ این پی ٹی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا, اور جو بھی آبلیگیشنز اس کی رہی ہیں اس نے اس پر عمل درآمد کیا ہے. تو ہم یا دنیا کی توقع نہیں رکھ سکتی سعودی عرب سے کہ وہ اپنی این پی ٹی کی آبلیگیشنز کو بالائے طاق رکھ دے گا. بالکل. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, یہ جو ساری کہانی میں نے ڈالی ہے, کہ پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیار بھجوا نہیں سکتا یا نصب نہیں کر سکتا سعودی عرب میں. اب آپ کہیں گے یہ تو کانٹرڈکشن سی کوئی لگتی ہے. اب آپ نیٹو کی مثال لے لیجئے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ این پی ٹی میں صرف 5 ممالک ہیں جو نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ ہیں. کولڈ وار کے زمانے میں امریکہ نے اپنے نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ یورپ میں ان کو ڈپلائی کیا سوویت یونین کے خلاف, اور نان نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ میں کیا. لیکن وہ کس طرح ہوا؟ وہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے, امریکہ نے یہ ٹیکنالوجی کسی کو دی نہیں یا کنٹرول بھی نہیں دیا. اگر وہاں پہ نصب کیے بھی گئے یورپ میں تو اس کا سارا جو کنٹرول تھا وہ امریکہ کے پاس ہی تھا. ٹھیک ہے, ٹیریٹری چینج ہو گئی, تبدیل ہو گئی, لیکن جو ہوسٹ کنٹری تھا, مثال کے طور پر جرمنی اگر تھا, تو جرمنی میں اگر نیوکلیر ویپنز امریکہ نے ڈپلائی کیے تو کنٹرول تو بہرحال امریکہ کے پاس ہی تھا. ان کو آپریٹ کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا, ان کی مینٹیننس کرنا, ان کو چلانے کا استعمال کرنے اختیار, وہ سارا امریکہ کے پاس ہی رہا. تو اس وجہ سے اس میں ایک پروویژن ضرور ہے, یا ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک پروویژن تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن اس میں ایک راستہ ہے کہ نان نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ میں بھی ایٹمی ہتھیار آ سکتے ہیں اگر ان کا کنٹرول نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ کے پاس ہی ہو. مطلب پاکستان چونکہ نان این پی ٹی کا ممبر نہیں ہے تو ہمارے لیے سچویشن اور مشکل ہو جاتی ہے. لیکن ایک نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ کے لیے جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے نیوکلیر ویپنز دوسرے ممالک میں ڈپلائی بھی کیے. اب یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس لائک پٹنگ دا کارٹ بیفور دا ہارس, اٹس لائک جمپنگ دا گن. ابھی بہت جلدی ہے ان معاملات میں, اس قسم کی گفتگو ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ میرے اپنے خیال میں جس طرح ہم نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ پاکستان کے پاس الحمدللہ ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم ایگریشن کو ڈیٹر کر سکیں, اور ہم نے ماضی میں کیا بھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صورتحال واقعی ڈیولپ ہوگی, یہ اب ڈیٹیل تفصیل کی باتیں ہیں, اس میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہمیں صرف یہ فوکس رکھنا ہے کہ اصل دیکھیے جو معاملہ ہے نا, یہ آپ ذرا سوچئے, پاکستان نے کوئی ایسی بڑی بات نہیں کی. اصل تو دیکھیے جو ہے نا ڈپارچر جو ہے سعودی عرب کی جانب سے ہوا ہے. سعودی عرب نے ایک بہت کھل کے ایک ایسا اقدام لیا ہے جس کی توقع شاید ہم نہیں کر رہے تھے, اور میں ابھی بھی تھوڑا سا حیران ہوں کیونکہ سعودی عرب اور بھارت کے تعلقات بڑے زبردست جا رہے تھے. بالکل. اور سعودی عرب کو یہ جو اس نے اقدام لیا ہے, اس نے
ایک لحاظ سے بھارت کو یہ بڑا واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ اب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر حال میں، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. لوگ پاکستان کو اس میں شاباش دے رہے ہیں. میں سعودی عرب کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے، ہماری کیپیبلٹی، ہماری جو بھی ملٹری صلاحیتیں ہیں یا کیپیبلٹیز ہیں، وہ ہم پہلے بھی سعودی عرب کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، اب بھی کریں گے اور مستقبل میں بھی کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے جو ریسپانس کل آیا تھا نا، پرسوں 17 کو تو 18 کو جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں اس ڈیولپمنٹ کا معلوم تھا، ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہم اس کی امپلیکیشنز کو دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سوری ٹو یوز دس ورڈ، اور انہوں نے یہ ویسے ہی کہہ دیا. کل ان کا ریسپانس تھا کہ کل پریس بریفنگ تھی منسٹری فار ایکسٹرنل افیئرز، انہوں نے کہا کہ جی ہم امید کرتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے ہماری سینسٹیوٹیز کا خیال رکھے گا. اب ان کو خطرات لاحق ہو گئے نا کہ یار یہ تو بہت بڑا سعودی عرب نے کام کیا ہے کہ پاکستان کو اب کھل کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، جو کہ پہلے ایسا نہیں تھا. گو کہ ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھے تھے، لیکن کہیں کہیں وہ انڈیا کے ساتھ بھی کھڑے ہمیں نظر آتے تھے، لیکن اب تو وہ کھل کے پاکستان کے ساتھ آ گئے ہیں. اچھا، اب چائنا کی جانب سے کوئی ریاکشن نہیں ہے، لیکن مجھے میری اسیسمنٹ ہے کہ ہم نے پہلے چائنا کو آن بورڈ لے لیا ہوگا اس پہ. امریکہ کو آن بورڈ لیا ہے کہ نہیں لیا، آئی ڈو ناٹ نو، اور میں اس کے بارے میں کوئی اسپیکولیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. لیکن چونکہ ہمارے پرائم منسٹر کی ایک ممکنہ ملاقات ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جا رہے ہیں UNGA سیشن اٹینڈ کرنے، ممکن ہے کہ وہاں صدر ٹرمپ سے ملاقات ہو جائے. ترکی کے صدر سے تو ملاقات ہے صدر ٹرمپ کی 25 ستمبر کو، تو ہماری پرائم منسٹر کی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. اگر ہوگی تو آبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بہت دلچسپی ہوگی کہ اس بارے میں معلومات لیں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن فیلڈ مارشل کی زبان سے اور پرائم منسٹر کی حوالے سے ان کو معلوم ہو. وہ اس بات کو تفصیلاً جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھئی یہ آخر اس کی ہے کیا، امپلیکیشنز کیا ہیں اس دفاعی معاہدے کی. تو آئی ایم شیور کہ ہمارے پاس اچھی ایکسپلینیشن ہے، اور کیونکہ اسرائیل کا بھی تو پریشر امریکہ پہ ہوگا نا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، تو تھوڑا سا ان کو روکیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیکن انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے. بالکل. دیگر موضوعات کو بھی اپنے ڈیسائفر کا حصہ بنائیں گے. ایک مختصر وقفہ لیں گے اور اس کے بعد شامل کریں گے مزید اہم موضوعات.